السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت اہم ٹاپک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے بچپن کے اندر، جوانی میں یا بزرگ ہو چکے ہیں تو اس میں آپ نے سنا ہوگا ایک کلمہ جو کہ بہت ہی زیادہ کہا جاتا ہے۔ ایک کلمہ تو نہیں ہے، وہ دو کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج میں آپ کو ان کے پڑھنے کے فوائد کے متعلق بیان کروں گا۔ اگر آپ کے ورد میں یہ رہتے ہیں تو آپ تو بڑے اعلیٰ انسان ہیں، اگر آپ کے ورد میں نہیں رہتے تو آپ اس کو اپنے ورد میں داخل فرمائیں اور اس کا ورد اپنائیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کو 4 سے 5 فوائد بیان کروں گا، اور وہ بھی احادیث مبارکہ سے۔ جب میں ان احادیث مبارکہ کو میں نے اسٹڈی کیا، میں نے پڑھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنے چھوٹے سے کلمات، اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اتنی بڑیاں نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو رحیم اور کریم ہے، بس وہ بہانہ تلاش فرماتے ہیں کہ کہیں طریقے سے بندہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اور وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے در پر ہی اتباع کرے، میرے در کی ہی اطاعت کرے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے، میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 کلمے ہیں بہت چھوٹے سے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ہلکے سے ہیں، لیکن یہ کل قیامت والے دن میدان محشر میں یہ اعمال کے اندر سب سے بھاری ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا ارشاد گرامی ہے۔ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اندر ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایسے کلمات ہیں، ان کی ایسی فضائل اور برکات ہے، اگر ہم اس کو ورد میں داخل کر لیں تو ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ کے اندر آپ مبتلا ہوئے، جن کو شریعت کی اصطلاح میں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ جیسے نماز چھوڑنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اسی شراب پینا، زنا میں مبتلا ہونا، جوا کھیلنا، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طور پر میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن کے اندر اس سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے چلتے ہیں، آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تھیں، اور پھر آپ دن چڑھے، جب سورج طلوع ہوا تو پھر واپس آئے، تو آپ نے فرمایا آپ نے کیا پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے فلاں فلاں چیز پڑھی۔ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے 4 کلمات ایسے 3 بار پڑھے ہیں۔ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ کلمات ارشاد فرمائے، وہ کلمات تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی کہ صبح سے لے کر اب تک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عبادت کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کا 1 مرتبہ پڑھنا ان کے سارے اعمال سے زیادہ وزنی ہے۔ اسی طریقے سے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں کھجور کا درخت اس کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ اسی صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس بیٹھے تھے،
تو आका नबी जी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो शख्स 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको बेहिसाब नेकियां अता फरमाएगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा जो पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं, जो 10 मरतबा पढ़ता है उसको 100 मिलती हैं, जो 100 मरतबा पढ़ता है उसको 1000 मिलती हैं, जो ज़्यादा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको बेहिसाब अता फरमाएगा। तो मालूम ये हुआ कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ने से ऐसी नेकियां मिलती हैं कि जो कि और कलिमात से नहीं मिलती। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस मुबारक ये है कि मेरे आका नबी जी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया के अंदर सिर्फ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का विर्द करता है, कल क़यामत का जब दिन होगा तो इसका सवाब कोई शख्स नहीं मिटा सकता, मगर ये कि क़यामत कायम हो जाएगी, यानी कि क़यामत कायम होने से पहले पहले इसका सवाब कोई नहीं मिटा सकता। जब क़यामत कायम होगी तो फिर यही सवाब उस बंदे के नामे आमाल में दाखिल किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ने के कितने फ़ज़ाइल हैं, और आप आज के बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको शामिल कर लीजिए, अपने विर्द में इसको शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें इस जैसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।